بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نسیم قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے پاک بھارت کی جنگ، حالیہ جنگ، اس کے بعد کے آفٹر شاکس، اس کے بعد انڈین میڈیا کے اوپر کیا بیتی، انڈین میڈیا کیا کہہ رہا ہے، کیا رو رہا پیٹ رہا ہے، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے انڈیا کو اس وقت کتنا نقصان ہوا اور انڈیا نے ترکی کے اوپر اور آذربائیجان کے اوپر پابندی لگانے کی کیا بات کی، اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے یورپ کو کیا نقصان پہنچا ہے، اور بات کریں گے کہ چائنا کو اس سے کیا فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ تو ہم آتے ہیں واپس، آج سے شروع کرتے ہیں، اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو میں نے باتیں کی ہیں اس میں کہاں تک انڈیا کے موقف درست ہیں اور کہاں تک حقیقت میں بات درست ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ ہمارے چینل کو ذرا سبسکرائب کریں، جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، ہم بڑی ریسرچ کے بعد کانٹینٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اب جس وقت 10 مئی کے بعد پورا انٹرنیشنل سینیریو چینج ہو گیا، اس خطے کا سینیریو تو چینج ہو گیا، ہمیں پاکستان کو زبردستی جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا تھا۔ پاکستان نے بڑی کوشش کی، ہمارے جو پاک آرمی کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل عاصم منیر نے بہت کوشش کی کہ اس کو ہم اچھے طریقے سے ریزالو کر لیں، لیکن مودی سرکار باز نہ آئی۔ مودی اننی ہے، مودی صاحب، مودی پاجن نے کیا نہیں تو چھڑنا ہی نہیں۔ پہلے تو انہوں نے بھیجنے شروع کیے اپنے جو ڈرونز ہیں، ہم نے ان کو اپنے دفاعی نظام کے جو ہمارے پاس بھی ایک ڈیفنس نظام ہے، ہم نے اس سے نہیں گرایا، ہم نے ان کو اپنے ایئر کرافٹ گنوں سے اور اپنے سائنٹیفک طریقوں سے ہم نے ان کو گرایا۔ ان کو کچھ نہیں ہم نے ان کو کوئی ایسی کامیابی نہیں ہوئی۔ انہوں نے زیادتی کی ہمارے عام عوام کے اوپر، بھاولپور میں وہاں پہ میزائل گرایا، نقصان کیا، مظلوم عوام کا اب شہری آبادی میں تباہی کی۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن باز نہیں آئے تو ہم نے ان کو جب جواب، تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے، اس سے پہلے بڑی بات ہو چکی ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان نے کیا کیا۔ اس کے اوپر میجر گوبر آریہ صاحب نے، ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک اپنا وی لاگ کر رہے تھے، اس میں بڑی معصومیت کے ساتھ بتا رہے تھے اپنی عوام کو، دل خرشتہ نظر آ رہے تھے، اور پتہ لگ رہا ہے رونا پٹنا پایا پھپے کٹنے کی طرح کہ اے دیکھو اے فلانا ڈرون ہے، ترکی کا ڈرون، اس کا نام بتا رہے ہیں، اس کی کیپیسٹی بتا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کتنے کے جی، 300 kg جناب یہ بارود اٹھا کر لے کے جا سکتا ہے، 300 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ اسی طرح سارا ون بائی ون انہوں نے کی مارکیٹنگ کی، اور پھر بعد میں کیا کہا جی، ان کو ساتھ اپنا سیاحتی جو ہے نا وہ بند کیا جائے، آپریشن بند کیا جائے، جو سیاح جاتے ہیں ٹرکی میں، آذربائیجان میں جاتے ہیں، اور 2,000 کروڑ کا بزنس ٹرکی کو ملتا ہے، 2,000 کروڑ کے قریب بزنس آذربائیجان کو ملتا ہے۔ یہ سارا داد و شمار انہوں نے دیا، جبکہ انجانے میں ان کو بڑی معصومیت میں یا جعلیت میں گورو آریہ صاحب نے رونے پٹنے کے انداز میں جناب انتہائی ان کی پبلسٹی کر دی، اور ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ پابندیاں لگانے کے ساتھ انڈیا کو ہی نقصان ہے۔ انڈیا کے سینکڑوں، ہزاروں، درجنوں لوگ، ہزاروں لوگ جو وہاں پہ ٹرکی میں کام کر رہے ہیں، وہاں کی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، وہاں پہ ان کی بعض کمپنیوں نے، کئی کمپنیوں نے وہاں پہ کانٹریکٹ لیے ہوئے ہیں، وہ کدھر جائیں گے؟ یہ اگر ایسے کریں گے، آذربائیجان کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں جناب ان کو ہم بند کر دیں گے مسلمانوں کے، تو پھر آپ کے لیے گورو آریہ صاحب، معذرت میں چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں گورو آریہ صاحب آپ سے کہ میرے منہ سے غلط نکل گیا، لیکن میں دوبارہ آپ سے معذرت کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ ذرا توجہ تو کریں، آپ کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ پھر اپنے ہمارے یو اے ای کے ساتھ جو بزنس کر رہے ہیں، آپ کی کمپنیاں، آپ کی سعودی عرب میں بزنس کر رہی ہیں، اتنا اربوں ڈالر کے اناج جا رہا ہے وہاں پہ، تو وہ بھی بند ہو جائے گا میرا خیال ہے پھر، اگر آپ ایسا کریں۔ وہ اگر بند ہو گیا تو وہ مارکیٹ تو اوپن پڑی ہوئی ہے، بنگلہ دیش سے لیں گے، وہ مسلم کنٹری ہے، پاکستان سے لے لیں گے، انڈونیشیا سے خرید لیں گے، کب اور کسی ملک سے لے لیں گے، پاکستان کے انجینئر ماہرین چلے جائیں گے وہاں پہ، کنسٹرکشن کے ماہر چلے جائیں گے۔ تو یہ عجیب و غریب سی آپ نے اعداد و شمار اپنے بتا دیے، اور یہ اس حوالے سے پتہ نہیں آپ انڈیا کی اس میں وہ کوئی فائدہ کر رہے ہیں یا نقصان کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ کرنے کی کہ اس وقت جو ہے نا ہمارے میڈیا نے، میں اپنے تمام میڈیا کو اس پہ شاباش دوں گا کہ انہوں نے کوئی بھی غیر ذمہ دارانہ، کوئی بھی اس طریقے کی افواہیں، ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن بالکل نہیں پھیلائی جیسے کہ انڈیا نے پھیلائی۔ انڈیا کے نہ تو اپنے جو ان کے لیڈران ہیں، ان کے اپنے دفاعی تجزیہ نگار ہیں، ان لوگوں نے بکواس کی، لیکن ان کی عوام کو سب پتہ ہے۔
اب عوام ان سے حساب مانگ رہی ہے اور وہ ان کو حساب دینا پڑے گا اتنے ڈالر کا. انہوں نے جناب جو مارکیٹ یورپین جہازوں کی رافیل کی تباہ کی ہے اور ان کی بیڑا کر دیا. ان کے کروڑوں اربوں کے ڈالر کے جناب ان کے کانٹریکٹ کینسل ہونے جا رہے ہیں. S-400 جو انہوں نے فیل کر دیا ہے اور پاکستان نے ثابت کیا. پاکستان نے چائنیز جہاز چلائے اور وہ ان کی بھی ابھی سنا ہے مجھے میرے علم میں آیا کہ ابھی پوری ٹیکنالوجی پاکستان کو نہیں ملی, آدھی ٹیکنالوجی کے ساتھ چلایا اور بتا دیا کہ چائنا, اور لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے چائنیز کے پاس ہوتا تو یہ ایسی کارکردگی نہ دکھا تھا, لیکن پاکستانی پائلٹ نے ثابت کر دیا, سپاہیوں نے ثابت کر دیا کہ یہ پاکستانی مسلمان ایک شیر جوان, واقعی شیر جوان ہے, اپنے ملک کی, اپنی دھرتی کی, اپنی عوام کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور دشمن کو منہ توڑ جواب دینا جانتے ہیں. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, نیکسٹ ہم ویڈیو میں ملیں گے. بس میں نے ایک بھارتی میڈیا کو تھوڑا سا ریکویسٹ کی ہے یا جواب دیا ہے, برا نہ منائیے گا. میں بس آئینہ دکھانا چاہا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, اصل میں اپنا نقصان ہی کر رہے ہیں. تو کوئی حقیقت کے سچی بات بھی کر لیں. آپ کی جو عوام کر رہی ہے بات, آپ کے چند ایک دو لوگ کر رہے ہیں, آپ بھی گورو آریہ صاحب کوئی سچی بات لوگوں کو بتائیں. سچ بتانا آپ کا تو کہتے ہیں دھرم ہے, تو اپنے دھرم پہ تو پورے اتریں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.